بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین کا آج ہم سبق نمبر 14، آج بھی انشاءاللہ ہم تقریباً 3-4 صفحات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے باب بیان جواز الشرب قائما۔ جواز کہتے ہیں جائز ہونا، شرب پینا، قائم یہ قیام سے یعنی کھڑا ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کر پانی پینا، کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پینا جائز ہے، اس کا بیان اور کس کا کہتے ہیں ان الاکمل والافضل الشرب قائدا، کہتے ہیں اکمل اور افضل پینا جو ہے وہ بیٹھ کر پینا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بیان ہوگا۔ تو اس حوالے سے پچھلے سبق کے اندر ایک حدیث مبارکہ گزری ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیہ، اس معاملے میں یعنی یہ جو باب ہے، اس باب میں اس کے متعلق کہتے ہیں ایک حدیث ہے کبشۃ سابق، یعنی جو پیچھے حدیث کبشہ گزری ہے نا، تو وہ ایک اسی کے تحت آ سکتی ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکی، اس لیے یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کی۔ وہ جو جس کے اندر لٹکی ہوئی مشک جو ذکر ہوئی تھی نا، تو انہوں نے وہ پھر تبرک کے طور پر کاٹ کر رکھ لیا، تو اس حدیث کی طرف یہ اشارہ انہوں نے کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سقیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، ٹھیک ہے، سرکار کی بارگاہ میں کون سا پانی پیش کیا؟ من زمزم، جو آب زمزم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زمزم لفظ ہے یہ تو ہے غیر منصرف، یہ من زمزمین یا من زمزمی وغیرہ نہیں کہیں گے، من زمزمہ، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ عرض کرنا لگا تھا، جو عام غلطی کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر بولا ہے، یہ بعض کا توجہ جب نہیں ہوتی اس وقت بولا جاتا ہے، یا پھر عام عوام یہ غلطی کرتی ہے، جی جناب یہ آب زمزم کا پانی ہے۔ اب یہ بہت نامناسب سا جملہ ہے کہ آب کا مطلب ہے پانی، ٹھیک ہے، تو آب زمزم جو کہہ دیا تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ زمزم کا پانی، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں دوبارہ اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ غلطی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میں نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا، حالانکہ استفادہ جو ہے باب استفاد سے، تو یہ خود اس کا معنی یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، تو استفادہ حاصل کرنا تو ساتھ میں مطلب ایک خاصیت اس کی خود پائی جاتی ہے استفادہ کی، اور ساتھ میں اسی خاصیت کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں کہ حاصل کیا، ٹھیک ہے، استفادہ حاصل کیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کافی مطلب جملے بولے جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، اور جو خصوصاً جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، علمی طبقہ جو ہوتا ہے، ان کی تو شایان شان نہیں ہوتا۔ بہرحال جہاں کہیں آپ دیکھیں تو پیار محبت سے ادب کے دائرے میں رہ کر لکھ کر یا جیسے بھی یہ غلطی پر تنبیہ کر دینی چاہیے تاکہ توجہ ہو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو آگے ہے وعن النزالی، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عطا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الرحبتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رحبہ ایک جگہ کا نام ہے، تو اس جگہ پر جب آئے تو اراد بھی رحبت مسجد الکوفہ، یعنی مسجد کوفہ کی یہ کھلی جگہ ہے، حاشیے میں انہوں نے بیان کیا، تو اس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فشاربہ، تو آپ نے پانی پیا، قائماً، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں، وقالا، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت، بے شک میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسا تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کی حالت میں۔ بہرحال یہ وہی یہاں پر کہ جائز ہونا اپنے بتانا مقصود تھا کہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نأکل ونحن نمشی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہم کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم کھاتے اور پیتے تھے، ونمشی ونحن نمشی، اور چلتے تھے،
ناکلو ہم کھاتے تھے اس حال میں، یہاں پر جو جواب ہے وہ حال کی ہے، ہم کھاتے تھے اس حال میں کہ نحن نمشی ہم چل رہے ہوتے تھے، ونشرب ونحن قیام اور ہم پیتے تھے اس حال میں کہ ہم کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ قیام یہ مصدر ہے، یہاں قائم فاعل کے معنی میں ہوگا، یعنی کھڑے ہو کر پینے کی حالت میں ہم۔ تو آگے ہے وعن عمرو بن شعیب، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب قائما وقائدا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کیسا؟ فرماتے ہیں کہ قائما وقائدا، میں نے سرکار کو کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہو کر، یعنی بیٹھنے کی حالت میں بھی کھڑے ہونے کی حالت میں بھی پیتے ہوئے دیکھا، یعنی دونوں صورتوں میں دیکھا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے آدمی منع فرمایا، کس سے؟ کہ آدمی پیے کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر آدمی پیے تو اس سے منع فرمایا۔ اب یہاں سے آگے روایتیں چند بیان ہوں گی کہ جس سے مطلب پچھلی والی باتیں جو جوازی تھیں وہ جواز کی حد تک تھیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فوقیت جو ہے تاکید ہے وہ بیٹھ کر پینے کی ہے، تو یہاں سے اس حوالے سے ترغیب وغیرہ ہوگی۔ تو قال قتادہ، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلنا لانس، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت لوگوں کو بیان کی نا کہ سرکار نے آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو آگے سے جو حاضرین تھے ان میں سے حضرت قتادہ نے کہا کہ اے انس بن مالک، تو یہ فل اکلو، تو یہ جو کھانا ہے، پینے کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا، تو کوئی چیز کھانا، اس کے حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک اشر او اخبث، آپ نے فرمایا یہ کھانے والی جو بات ہے یہ تو اس سے بھی سخت ہے، اشر شرین ترین ہے، ٹھیک ہے، شر یعنی ٹھیک ہے بہت سخت ہے، اور اخبث یعنی گندہ ترین یہ عمل ہے، قبیح ترین عمل ہے، تو پینا تو پینے سے بڑھ کر یعنی یہ سخت عمل ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ زاجر عن الشرب قائما، سرکار نے تنبیہ فرمائی، زاجرہ کہتے ہیں ڈانٹنا، سختی سے منع کرنا، تو کہتے ہیں سرکار نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی نہ پیے، کیا نہ کرے؟ قائماً کھڑے ہو کر پانی یا کوئی مشروب وغیرہ نہ پیے، تو جو بھول کر ایسا کر لے، مطلب کھڑے ہو کر کسی نے اگر بھول کر پیا تو پھر کیا کرے؟ فلیستقی، تو وہ کیا کرے؟ کیا کر دے، ٹھیک ہے، الٹی کر دے، وومٹنگ جس کو بولتے ہیں، تو کیا کر دے یعنی اس کو گرا دے۔ تو اب یہاں پر حاشیہ 2 آپ دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے آپ اپنی کتاب کے اندر، تو یہ استحبابی طور پر، یعنی یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا ہے تو جناب وہ اس کو گرانا اس کے لیے ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا، نہ، یہ استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، اور یہ ایک ترغیب گویا کہ دلائی گئی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا کتنا ضروری ہے یا کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان ہے کھڑے ہو کر پانی پینا نا، کہ کھڑے ہو کر جب بندہ پانی پیتا ہے تو یہ پانی مطلب نیچے جوڑوں تک جلدی پہنچ جاتا ہے، تو اگر بندہ بیٹھ کر پیے گا تو یہ اپنے جو ضرورت ہوگی جس انداز میں تو یہ اسی انداز پر جائے گا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف 2 پانی ہیں کہ جن کو کھڑے ہو کر پینا یہ بیان کیا گیا، ایک تو زمزم، ٹھیک ہے، یہ سنت بھی ہے، تو یہ کھڑے ہو کر پینا، اور دوسرا ہے کہ آپ نے کسی برتن کے اندر وضو کیا تو جو پانی بچ گیا ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا، ٹھیک ہے، تقریباً اس کے بارے میں آتا ہے 70 بیماریوں سے شفا۔ تو اب یہ 2 پانی ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے یا جن کی فضیلت آتی ہے اور ان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی علت آپ سنتے جائیے کہ ایک علت یہ ہے کہ چونکہ یہ بابرکت پانی ہوتے ہیں نا، برکت ہوتی ہے، تو ان کو پئیں گے تو برکت ہوگی، اور دوسرے پانی کیا تھے؟ جو سادہ پانی تھے، عام مطلق پانی تھے، تو وہ مطلق پانی تھے، اور اس کو جب پانی پئیں گے تو فوراً نیچے جانا تھا، جس کی وجہ سے نقصان ہونا تھا۔ اور یہ جو بابرکت پانی ہیں 2، تو ان کو بندہ اگر کھڑا ہو کر پیے گا تو جانا انہوں نے بھی اسی طرح ہے، یعنی جوڑوں میں سارا جس طرح یہ کیفیت اس کی جانے کیا کھڑے ہونے کی حالت میں، لیکن یہ چونکہ بابرکت ہیں، ان کے اندر برکت ہے،
تو یہ جیسے جہاں سے یہ گزریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شفائیں ہوں گی، برکت ہوگا اور وہاں پر برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ تھوڑی سی حکمت میں نے عرض کی ہے۔ تو بہرحال جو ہمیں تعلیمات دی گئی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے ہے بابو استحباب کون الساقی قومی آخرہم شربن۔ تو آخران آخرہ پڑھیں گے، یہاں پر آخر کہتے ہیں دوسرا اور آخر کہتے ہیں آخری۔ تو کہتے ہیں کہ قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پانی پلانے والا ہوتا ہے، اس کا جو مستحب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ آخر میں خود پیے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر کچھ مہمان آئے یا کسی کی ڈیوٹی لگی کوئی چیز پلانے کے لیے، تو وہ سب کو پانی جو پلا رہا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں پیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے والے سے ایک روایت ہے، یہی جو آپ نے سن لی، کہ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقی القوم آخرهم شربا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قوم کا ساقی یعنی قوم کا پانی پلانے والا ہوتا ہے، آخرهم شربا، وہ پینے کے لحاظ سے وہ آخری ہوتا ہے، یعنی وہ خود جو پیے گا تو وہ سب سے آخر میں پیے گا، ٹھیک ہے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اچھا آگے ہے باب جواز الشرب من جمیع الاوانی اوانی طاہرۃ۔ اناؤن آپ نے سنا ہوگا پیچھے لفظ، ٹھیک ہے، اسی سے آگے الفاظ بنے۔ تو کہتے ہیں پاک برتن جتنے بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جواز ہے پانی پینے کا، جائز ہونا، اس کے والے سے یہ باب ہوگا۔ کہتے ہیں سوائے سونے، ٹھیک ہے، غیر الذہبی والفضۃ، سونے اور چاندی کے علاوہ جتنے بھی پاک برتن ہیں ان کے اندر پینا وغیرہ جائز۔ و جواز القرء، ٹھیک ہے، اور جو منہ لگا کر پینا، اور یہ منہ لگا کر پینے کی کیا تعریف ہے، آگے اس کی تعریف انہوں نے اسی ہیڈنگ کے اندر کر دی۔ کہتے ہیں وَهُوَ الشُّرْبُ فِي الْفَمِ بالفمی من النہر وغیرہ، کہتے ہیں نہر وغیرہ سے منہ لگا کر جو پانی پیتے ہیں، بغیر اناء ولا یدن، یعنی برتن اور ہاتھ کے بغیر، یعنی ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا، یعنی ہوتا نا ہاتھ سے بندہ پانی نکالے اور پھر پیے، یا برتن سے، ان کے بغیر منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا، اس کو بولتے ہیں القر۔ تو وتحریم استعمال اناء الذهب والفضة فی شرب، پینے میں کہتے ہیں سونے چاندی کا استعمال کرنا، تو اس کی تحریم یعنی حرمت کا بیان، حرام ہونے کا بیان۔ تو یہ پینا بھی اسی طرح والاکلی والطہارت وسائر وجوہ الاستعمال، یعنی کھانا پینا، طہارت حاصل کرنا، اور دیگر، سائر کا معنی ہوتا ہے بقیہ، دیگر، ٹھیک ہے، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی درست نہیں ہے۔ مراح الارواح کی ایک شرح ہے تو اس کے اندر اس کا عربی شرح ہے تو اس کے اندر اس کا یہ مطلب سائر کا معنی بیان کیا ہے بقیہ، دیگر۔ تو دیگر جو وجوہ ہیں استعمال کرنے کی، تو وہ بھی اسی کے تحت کہتے ہیں کہ ان کو درست نہیں ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت الصلاۃ فقام من کان قریب الدار الی اہلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا تو جو قریب کے گھر والے تھے، جن کے آس پاس قریب تھے، یعنی یہاں سرکار تشریف فرما تھے اور صحابہ وغیرہ، تو جن کے گھر قریب تھے تو وہ نماز کے لیے جن کا وضو نہیں تھا تو وہ وضو کرنے کے لیے مطلب گھر پر چلے گئے۔ وہ بقیہ قوم، اور بقیہ جو لوگ بچ گئے تھے، فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخدب من حجارۃ، تو حجارہ یعنی پتھر سے، حجر کہتے ہیں نا حجر اسود، تو اسی سے حجارہ، تو حجارہ یعنی پتھر سے بنا ہوا ایک برتن تھا، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو اس کے اندر پانی تھا۔ فصغرا، تو صغیر سے، صغیر آپ نے نا چھوٹا ہونا، فصغر المخدب، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخدب یعنی یہ برتن تھا جو بنا ہوا پتھر سے، کہتے ہیں یہ اتنا تنگ تھا، اتنا چھوٹا تھا، ان یبسط فیہ کفہ، کہ سرکار اس کے اندر اپنے ہاتھ پھیلاتے، یعنی سرکار اپنے اس کے اندر اپنے ہاتھ پھیلا سکیں، اتنا یہ کشادہ نہیں تھا۔ فتودع القوم، تو جو قوم سرکار کے پاس موجود تھے، جو گھروں میں نہیں گئے، تو انہوں نے وضو کیا، کلہم، سب نے، تو قالوا کم کنتم، کہنے لگے کہ تم کتنی تعداد میں تھے، یعنی جو سرکار کے پاس بیٹھے تھے تم نے وضو تو کیا، تو تمہاری کتنی تعداد تھی؟ تو کہنے لگے 80 و زیادہ، یعنی 80 تھے اور یا پھر اس سے زیادہ۔ یہاں پر واو جو لکھی ہوئی ہے یہ او کے معنی میں، یعنی 80 تھے یا 80 سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سرکار کے پاس وضو۔ حالانکہ دیکھیں برتن کتنا تھا، اس کی مزید آگے وضاحت آ رہی ہے۔ متفق علیہ ھذہ روایت البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے،
یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں، اور ویسے یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی متفق علیہ بخاری اور مسلم کے اندر. اور فی روایت اللہ ولی مسلمین، اور ایک اور روایت کے اندر، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا بإناء من ماء، یعنی کہتے ہیں کہ سرکار نے منگوایا، دعا یدعو منگوانا، ویسے تو ہوتا ہے پکارنا، یعنی بلایا منگوایا، ٹھیک ہے، با کے ساتھ اس کا صلہ آ گیا کہ نا بإناء، تو منگوانا، کوئی چیز منگوانا. تو سرکار نے پانی کا ایک برتن منگوایا، تو فاوتی یا بکادہ ہن راہن، تو کم گہرائی والا کھلا پیالہ سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو اس کے اندر کیا تھا، کہتے ہیں فیہ شیء من ماء، شیء کہتے ہیں، یہ جو آپ تنوین دیکھ رہے ہیں یہ تقلیل کی ہے، تو یعنی اس کے اندر کچھ پانی تھا. تو فوادہ اصابعہ فیہ، سرکار نے اپنی انگلیاں مبارک اس کے اندر رکھی، ٹھیک ہے، فیہ کی ضمیر اسی برتن کی طرف جائے گی. قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا، جو سرکار کی انگلیاں تھیں تو یہ الی الماء، مانے پانی کی طرف دیکھنا شروع کیا، کیا کہتے ہیں ینبع پھوٹتا تھا، بین اصابعہ، سرکار کی جو مبارک انگلیاں جو برتن میں رکھی ہوئی تھیں، گویا کہ ان کے اندر سے پانی پھوٹ رہا تھا. فحضرت، تو میں نے، حضر تو کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، تو میں نے اندازہ لگایا کہ من تودع، جو وضو کر رہے تھے، ما بین 70 الی 80، یعنی وہ 70 سے 80 کے درمیان وہ صحابہ کی تعداد تھی جو میں نے اندازہ لگایا جنہوں نے سرکار کے ساتھ وضو کیا. اچھا ایک اور بات کہتے ہیں وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتانا النبی، سرکار ہمارے پاس تشریف لائے، فاخرجنا، تو ہم نے سرکار کے لیے کیا کیا، نکالا، ماء پانی، فی طور، طور کہتے ہیں چھوٹے سے برتن کو، تو من صفر تودع، یعنی صفر کہتے ہیں پیتل کو یا تانبے کو، تو اس سے جو بنا ہوا برتن تھا چھوٹا سا، تو اس میں ہم نے پانی نکالا تو سرکار نے پھر وضو فرمایا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی رجل من الانصار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک آدمی کے پاس تشریف لائے. جب اس کے پاس تشریف لے کر گئے تو ومعہ صاحب اللہ، اور سرکار، معہ کی ضمیر ہے یہ سرکار کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سرکار کے ساتھ سرکار کے صحابی بھی تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا ان کان عندک ماء، اگر تیرے پاس ایسا پانی ہے، بات هذه الليلة فی شنۃ، یعنی اس پانی نے باتا کہتے ہیں یہ رات گزارنا، باتا یبید، یعنی اس نے یہ رات گزاری ہو، فی شنۃ مشکیزے میں، اگر ایسا پانی ہے تو لے آؤ، وَإِلَّا کرانا، ورنہ جو پھر ہم کرانا، ہم پھر منہ لگا کر پانی پی لیں گے نہر وغیرہ سے، جس طرح اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے. اشن جو لفظ گزرا ہے اشنۃ، تو اشن کہتے ہیں کربہ، مشکیزے کو، برتن کو. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہا نا، سرکار نے منع فرمایا، نا ضمیر جو ہے یہ ہمیں، ٹھیک ہے، مفعول کی، سرکار نے ہمیں منع فرمایا، عن الحریر والدیباج، سرکار نے ہمیں ریشم پہننے، دیباج پہننے، وشربی فی آنیۃ الذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا. وقال، اور فرمایا، ہیا لہم فی الدنیا، یہ ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں، مطلب یہ ان کے لیے ہے، وہی لکم، اور یہ جو نعمتیں گنوائی کی ہیں یہ فی الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت میں ہوں گی. متفق علیہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الذی یشرب فی آنیۃ الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. اللہ اکبر، بہت ہی ہمارے لیے جھنجھوڑنے والی روایت ہے، خصوصاً جو مال و دولت والے ہوتے ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو پیتا ہے، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، چاندی کے برتن میں جو پیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فرمایا وہ جرجرو بولتے ہیں ویسے گھٹ گھٹ پینا، ٹھیک ہے، تو جو بھرتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو، ٹھیک ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح دو روایتیں مزید ہیں. ان الذی، بے شک وہ جو کھاتا ہے اور پیتا ہے سونے اور چاندی کے برتن میں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے من شرب فی اناء من ذهب او فضة، جو پیے سونے کے یا چاندی کے برتن میں
بہرحال وہ کیا کرتا ہے، یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم، وہ جہنم کی میں سے آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی ناظرین، یہ تھی چند روایات جو ہمیں کچھ سکھا کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آداب سیکھے ہیں تو ان پر عمل کرنے اور جن سے بچنے والے اعمال بتایا گیا ہے تو ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.